الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فقال الله تعالى في القران المجيد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه پروردگار مولا نگار کے محفوظ میں جو ہم کو روز سے علم عطا کرنا چاہتا ہے مولا اس علم کو بغیر طریقے سے عطا فرما پروردگار وہ علم عطا کرنے کے بعد محفوظ عمل کرنے کا توفیق عنایت فرما جزائے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محترم صدر جلسہ اور انتظامیہ کمیٹی اور سامعین کرام حاضرین کرام اور اس کے پروگرام سننے والے خواتین سب کو آپ دنیا سے درخواست ہے کہ ذرا خاموش رہیں اور خاموشی کے ساتھ تمام کریں سنیں کیونکہ یہ مجلس سے ایسی مجلس ہے کہ جس کے بارے میں فرشتوں کو پوچھا جاتا ہے تو فرشتوں کیا تم نے کسی محبوب کو بولنا ہے کیا میرے ذکر کر رہے ہو کیا ماں کر رہے ہو کہ میں نے اس کی مدد کو اللہ تعالیٰ کا دوسرے والوں پر مانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہوا والے تعلیم کی فضل وسلم احسان ہے اس نے ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت باخر اپنے پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا ساتھ ہی ساتھ آج دور اور خراسان دور میں رب کائنات کو بول کر دنیاوی مسائلات میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور آج میلاد النبی اللہ اس کو مقرر مقام دیا ایسے نبی کے ظہور کے پیدائش تاریخ میں خوشی منانے کے باوجود گھر میں بات سو رہے ہیں یا تو گھر میں کچھ اور کام میں مصروف ہے ویسے لوگوں سے اللہ بچا کر اللہ اپنے رحمت کے بارش میں دکھانے کے لیے اللہ اپنی محفل میں جمع فرمایا یہ اللہ کے بہت بڑا فضل ہے احسان ہے محترم حاضرین کرام اللہ رب کائنات قرآن پاک میں فرماتا ہے اور جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق تمہارے پاس بلا سوا ایک نور آیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس نور کو لے کر یعنی وہ نور ایک کتاب کو بھی لے کر آیا ہے اس آیت کریمہ کی تشریح کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب ایمان والے ہیں نا ہم سب ایمان والے ہیں ایمان کی اقرار کیے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اقرار ایمان جو کرنے والا ہے وہ مومن بنتا ہے الغرض اب ایمان والا بن کے مومن بن گئے اب ایمان کے درجہ کیا ہے کس کو ایمان والے کہتے ہیں اب ایمان کیا چیز ہے ایمان یعنی تقریر باللسان و تصدیق بالقلب زبان سے اقرار کرنا اور قلب سے اس کی تصدیق کرنا یہ یقین کی بات ہے یہ پکی خبر ہے اس کی تصدیق کرنے کو ایمان کہتے ہیں اسی طرح ہم یہ دو چیزوں پر اقرار بھی کیے ہیں تصدیق بھی کیے ہیں یعنی کہے ہوئے بھی اور مانے ہوئے بھی یعنی لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پیغمبر ہیں نبی ہیں تو ایمان میں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والخیر شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اللہ پر ایمان لائے
رسول پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اور یوم آخرت جو مرنے کے بعد اٹھنے کے دن کے ایمان لائے، اور نیک اور بد یعنی برا کام اور اچھا کام اللہ کی طرف سے ہے اس کا بھی اقرار کرے، ایمان لائے، اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے ضرور ہے اس کے بھی ایمان لائے۔ اب بتاؤ اس چیزوں میں سے ہمارے سامنے کون سا چیز ہے؟ یعنی کسی نے اللہ کو دیکھا ہے 1400 سال نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے جب سے دنیا بنی ہے کوئی اللہ کو دیکھا ہے؟ کوئی اللہ کے بات سنی ہے؟ کوئی اللہ سے بات کرا؟ کوئی اللہ سے ہاتھ ملایا؟ کوئی اللہ کو دیکھا، اللہ سے خطاب فرمایا؟ نہیں جانے اللہ کو تو دیکھا نہیں، اللہ کی بات سنی نہیں، اللہ سے خطاب نہیں کی، پھر کیا کوئی فرشتوں کو دیکھے، کوئی جبرائیل کو دیکھے، کوئی میکائیل کو دیکھے، کوئی اسرافیل کو دیکھے، کوئی اسرائیل کو دیکھے؟ کسی کو نہیں دیکھے۔ کھانوں پہ بیٹھنے والے کرامن کاتبین نظر نہیں آئے، کوئی فرشتوں کو نہیں دیکھے، لیکن فرشتوں میں ایمان لاتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ، پہلے اللہ کے بعد فرشتوں پر ایمان لاتے، لیکن وہ فرشتوں کبھی ہم نے دیکھے نہیں۔ اس کے بعد وہ ملائکہ وہ کچھ بھی نہیں، ایک کتاب لا لیے اور ان کو کہنے لگے اللہ کی کتاب ہے، کوئی سند ہے تمہارے پاس کہ اللہ کی کتاب ہے؟ کوئی سند اللہ تمہارے پاس کہا کیا یہ میری کتاب ہے؟ اللہ سے بات چیت نہیں کرے تو اللہ کی کتاب کیسے معلوم ہوں گے؟ خیر اس کے بعد نیک اور شر یعنی نیک کام اور بد کام اللہ کی طرف سے ہے، نیک اور بد اترتے ہوئے کوئی دیکھے نہیں دیکھے۔ اس کے بعد یوم آخرت ابھی مرے ہی نہیں، مرنے کے بعد یہ فکر پر ایمان ڈالیے، تو جو چیزیں دیکھے نہیں جاتے، جو چیزیں ہمارے دماغ میں پسند آ جاتے، ہمارے اتنے چھوٹے عقل میں آ نہیں سکتے، وہ اشیاؤں پر وہ چیزوں پر ہم ایمان ڈالیے۔ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کو دیکھے نہیں، فرشتوں پر ایمان لائے، فرشتوں کو دیکھے نہیں، کتابوں پر ایمان لائے، کوئی سند ہمارے پاس نہیں، یوم آخرت پر ایمان لائے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، خیر اللہ کی طرف سے نیک و شر ہے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، دیکھے نہیں، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اب تک کوئی اٹھا نہیں، پھر کیسے تم ایمان لائے؟ پھر کیسے مومن ہے تم؟ ایمان والے اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، کیسے ایمان والے کہتے ہیں؟ بتاؤ، ایمان والے کیسے ایمان والے؟ ارے سب چیز غیب میں ہے، اپنے سامنے نہیں، اب سامنے کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس محمد رسول اللہ کو دیکھے اللہ دکھایا، اللہ اس محمد رسول اللہ کو بتانے سے، اس محمد رسول اللہ کو دیکھنے سے اللہ دکھا، اس محمد رسول اللہ کو دیکھنے سے فرشتے دکھے، اس محمد رسول اللہ کو دیکھنے سے یوم آخرت دکھا، اس محمد رسول اللہ کو دیکھنے سے میرے کو سر معلوم ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ اللہ سیکھنا سکھایا کون؟ ارے اللہ کہنا سکھایا کون؟ اللہ ہے یہ کہا کون؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ نہیں، آج ہم بچوں کے کپڑے پہنتے ہوئے جنگلوں میں پھرنا پڑتا، آج وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم پر احسان کرے، جینے کا طریقہ سکھائے، اپنی زندگی گزار دیے امتوں کو سدھارنے کے واسطے، لیکن ہم آج ان کی ولادت کے دن کو بھول کر، ارے وہ محمد رسول اللہ آئے 1400 سال پہلے گزر گئے، نعوذ باللہ، یہ کہنے والے بھی آج ہوئے گزر گئے، اب ان کو کیا کام ہے؟ اب ان سے کیا لینا دینا ہے؟ اب ان سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ بھی کہنے والے ہیں، اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین آمین۔ محترم حاضرین کرام، اب ہمارے سامنے ڈائریکٹ کون سی چیز ہے؟ اللہ بھی انڈائریکٹ ہے، فرشتے بھی انڈائریکٹ ہے، اب ڈائریکٹ ہے تو کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، وہ محمد عربی، وہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دیکھے اللہ معلوم ہوا، ان کے زبان سے سنے اللہ کی کلام آیا،
وہ کہے بس اللہ ایک ہے، سب مان لیا اللہ ایک ہے. وہ کہے اللہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، سب مان لیے. وہ کہے فرشتے بھی ہے، سب مان لیے. سبحان اللہ سبحان وہ اللہ کہے اللہ کی کتاب ہے، سب مان لیے. وہ کہے یوم آخرت ہے، سب مان لیے. وہ کہے جینے کے بعد پھر مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے، سب مان لیے. اب یہ سب چیزوں سے ایمان رکھنے سے پہلے کس پر ایمان رکھنا؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا. اگر وہ محمد رسول اللہ کو انکار کرے تو اللہ کی انکاریت ہے. اگر وہ محمد رسول اللہ کو انکار کرے فرشتوں پر انکار ہے، یوم آخرت پر انکار ہے، قرآن کلام پاک پر انکار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان سچے رکھنا ہے تو محمد رسول اللہ کو پکڑنا ہے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہر نقطے ادائے مصطفیٰ ہمارے عمل میں لانا. صرف میلاد کے محفل نہیں، صرف میلاد کے محفل نہیں، ہر ساتھ میں محمد کا نام لینا. سبحان اللہ. وہی صبح مصطفیٰ ہے. ارے وہ اپنی زندگی گزار دینا ہمارے لیے، قیامت تک آنے والا میرے اور میرے پروردگار کے نام لینا، یہ سمجھ کے اپنے تمام زندگی گزار دیے جس کے لیے امت مسلمہ کے لیے. لیکن ہم آج ان کو بھول کر بیٹھے ہوئے. اب یہ معلوم ہوا کہ ایمان کا ایک اہم چیز نبوت پر ایمان لانا، یعنی نبی پر ایمان لانا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو اللہ پر بھی ہم نہ لائے، سب چیزوں پر نہ لائے. کیوں محمد رسول اللہ نے لکھتے ہیں، ایک قبال میں کہا اللہ نے اللہ کو دیکھا ہے کسی نے تو بتائے، اللہ کو دیکھے تو کسی نے بتائے، کس کو بھی نظر آئے تو نظر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خیر اب ایمان کے اہم چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان لانے والا مومن جو اہم چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب مومن کو مصطفیٰ سے کتنی تعلق ہے؟ مومن کو مصطفیٰ سے کتنی تعلق ہے؟ مصطفیٰ کے ایمان لانا، جب ایمان مصطفیٰ سے لایا تو اللہ کو ایمان لایا. پہلے مصطفیٰ تک پہنچنا، اس کے بعد اللہ کو پہنچنا. کیوں؟ جب مصطفیٰ کی انکار کرتے تو اللہ کی بھی انکار ہو جانا. مصطفیٰ کو گالی دیتے تو اللہ کو بھی گالی دینا. مصطفیٰ کو خوش کرنا، اللہ کو خوش کرنا. مصطفیٰ کو تعریف کرنا، اللہ کی تعریف کرنا. کیوں؟ میں یہ رسول ہے فقط آتا اللہ. یہ میرا فیصلہ نہیں، کوئی عالم کے نہیں، کوئی مجدد کا نہیں، خدا تعالیٰ کے فیصلہ ہے. جو رسول سے پیروی کرا، تحقیق ملا صبح و پروردگار رب کائنات سے پیروی کرا ہے. محترم حاضرین کرام، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے، کیا چیز ہے وہ تو سمجھ میں نہیں آیا. کیا چیز ہے اس میں سے ایک نقطہ سمجھ میں آ گیا. کتنے مرتبے رکھنے والے، کتنے بڑا مقام رکھنے والے، ان کو ہمارے سے کیا تعلق ہے، ان کو ہمارے سے کیا تعلق ہے. پہلے مصطفیٰ تک پہنچا، اس کے بعد مصطفیٰ ہم کو خدا کر لے جائے. اللہ قرآن کلام پاک میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ کہہ دو کسی کو اللہ کی محبت ہونا ہے، کسی کو اللہ کی محبت ہونا ہے، یعنی اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کو چھونا ہے، اللہ کو پانا ہے، اللہ کو لینا ہے، اللہ سے ملنا ہے، جلنا ہے. تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کر. اللہ کیا کرتا؟ یحببکم اللہ، تمہاری محبت کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اب تم اللہ تک پہنچنا نہیں، اللہ تمہارے لیے آ جاتا ہے. تم اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں. جب تم مصطفیٰ کے قدموں میں گر پڑتے اللہ تم سے محبت کرتا ہے. اللہ تمہارے چاہنے کو اللہ چاہتا ہے، تمہارے اداؤں کو اللہ قبول کرتا ہے. کیوں؟ مصطفیٰ کے قدموں میں جب گر پڑتے اللہ خوش ہو جاتا ہے. صحابہ نے جس کو اللہ کو دیکھا، کس نے اللہ کو راضی کرا، تب محمد رسول اللہ کو راضی کرے، سب رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا لقب لے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب نے
رضی اللہ عنہ مرضوان کا لقب لے لیا. اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہے. کبھی اللہ کو دیکھا نہیں, سنے نہیں, بات کرے نہیں, سب چیز مصطفیٰ سے, لیکن خطاب اللہ سے ہے. آج میلاد نبی ہے, رسول کے میلاد ہے, اور آج ہی رسول کے مثال بھی ہے. اسی دن آئے اور اسی دن پردہ فرما دیے. آئے نہیں, یہیں پر تھے, ظہور میں آئے اور پردہ فرما دیے. البتہ اب رسول اس دن میں آئے, یہ تو پکی بات ہے, یقین کے ساتھ ماننا ہے. رسول اسی دن میں یہ دنیا میں ظاہر ہوئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے دنیا میں آئے. دنیا میں آنے کے بعد 40 سال انتظار کرے, 40 سال انتظار کے بعد ظہور کرے. میں نبی ہوں یہ کہے کب؟ 40 سال کے بعد ہے. یہ کہنے سے پہلے کیا حال تھا؟ رسول آنے سے پہلے زمانے جاہلیت جس کو کہتے ہیں, یعنی سب لوگ اپنے اپنے مرضی پہ چلتے ہیں. کسی کو نہ تو اللہ مانو, نہ تو رسول مانو, نہ تو کتاب مانو, نہ کچھ شریعت, نہ کچھ حقیقت, نہ کچھ معرفت, نہ کچھ کسی میں نہیں. سب اپنے منمانی کی زندگی, سب اپنے نفس کی لینے, جو نفس چاہتا ہے, جو جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے. کوئی شراب میں لطف, کوئی زنا میں, کوئی چوری میں, کوئی خطرداری میں. اپنے پیدا ہوئی کو بچی کو, عورت بچی کو زندہ کھانے والے تھے زمانے جاہلیت میں. ایسے زمانے میں مشہور آئے, سب ڈگری ہولڈر, سب کوالیفائڈ کے پاس آ کے, سمجھداروں کے پاس آ کے میرے نبی نے کلمہ نہیں پڑھایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات. سب داخلوں کے پاس آ کے عالم بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا سکھائے؟ ارے نبی آ کے کیا سکھائے؟ نبی آ کے اللہ بتائے, نبی آ کے اللہ بتائے, نبی آ کے اللہ بتائے. کیسا بتائے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہی کلمہ سکھائے نا. یہ کلمہ سیکھنے والا آج مسلمان ہے نا, یہ کلمہ سیکھنے والا آج مومن ہے نا, متقی ہے, محسن ہے. کیسا ہو سکتا ہے یہ کلمہ سیکھنے والا مومن؟ ارے وہ تو عربی تھے, سب صحابی عربی تھے. عربی میں نہانا, پینا, سونا, لوٹنا, اوڑھنا, بچھانا سب عربی میں. پیدا ہوئے عربی کے ضمیر میں, مرے تو عربی کے ضمیر میں. اب عربیوں کو کیا ایک لائن کا عربی نہیں معلوم؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں معلوم؟ وہاں سے کوئی دور سے بولا تو سمجھ میں آ جاتی. میرے سرکار نے یہ ایک لائن کو 12 سال بٹھا کے سمجھایا. ارے لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. عربیوں کو 12 سال بٹھا کے عربی کے زبان میں, عربی کے الفاظوں میں, عربی کے حرفوں میں میرے سرکار نے 12 سال سکھائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ زمانے جاہلیت گرا گیا. اب آج کے دور میں یہ زمانے جاہلیت ہے, یعنی جاہلوں کے وقت ہے, پیریڈ ہے. یعنی جو مینٹل جس کو کہتے ہیں, اس کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرتا ہے. مینٹل اسی کو کہتے ہیں نا, کسی سمجھداری اس میں نہیں رہتی. اس کو مارنا دماغ میں آیا تو مار دیتا, اس کو کھانا دماغ میں آیا تو کھا لیتا, نہیں تو نہیں کھاتا. اس کے عقل پہ وہ قابو رہتا ہے, یعنی اس کے عقل کے تابع جیسے سمجھ میں آیا ویسا کرنا. آج وہ مٹاری کے لیے, آج وہ اوقات ہے جیسے سمجھ میں آیا. نہ تو نبی کی بات سنتے, نہ تو رسول کی بات سنتے, نہ تو خدا کی بات سنتے. سب اپنے اپنے منمانی کی زندگی. کسی کو زمانے جاہلیت کہتے. آج شراب پیتے ہیں, زمانے میں شراب پیتے. آج زنا کرتے ہیں, وہ زمانے میں زنا کرے. آج چوری کرتے ہیں, وہ زمانے میں چوری کرے. آج قتل کرتے, کسی کو بنا حق اس کو مار دیتے. آج مارتے ہیں. سب وہ زمانے کے ویسی جرات آج چلتا ہے. اس زمانے میں نبیوں کو قتل کرتے تھے, نبیوں کو نہیں مانتے تھے, نبیوں کو اپنے بیٹے پسند کہتے تھے. ارے میرے بیٹا کھاتا ہے, پیتا ہے اور کہتا ہے یہ نبی ہے. کیسے ہو سکتا؟ آج وہ کہنے والے آج بھی, ارے وہ جو پسند تھے, وہ تو ایک انسان تھے,
انسان سے لوگ اس کے بعد مانتے، اس کے بعد انسان اگر سمجھے تو کوئی صحابی نماز نہ رہا، ہر صحابی وہی عمر پتا رہتا ہے، کوئی رضی اللہ عنہ رضوان کے مقام پہ فائز نہیں ہوتے تھے. جب صحابی ہوئے تو اپنے سے بہتر یہ ہے، تو اپنے سے بہتر یہ ہے سمجھ کے ہاتھ دیے ہاتھ پہ. تو آج وہ زمانہ آ گیا، صرف بیان سن لینا نہیں، اسلام کے قوانین کو شریعتوں کو مکمل کرنا نہیں ہے. میراث کے محفل میں ایک بار سب گلیوں کو خوش کر کے سال میں جتنے دن ہیں پورے دنوں پہ گلیاں بھی چھوٹے ہیں، گلیاں بھی چھوٹے ہیں. جو گلی رستہ ہوتا ہے نا وہ تمام رستہ ہوتا ہے، لیکن پروردگار عالم نے یہ ایک دن کو گلیوں کو بھی جگا کے نچانے لگاتا ہے. ارے یہ دن میرے مصطفیٰ ہے، تم کیوں سوچے؟ اسی لیے اگر مصطفیٰ کو تعلق رکھنا ہے پہلے اپنوں کو صاف کرنا ہے. برتن میں دودھ ڈالنا ہے تو پہلے برتن کو صاف کرنا، شفاف رکھنا. کبھی بھی دودھ اس میں بچتا ہے، اگر بچا بھی تو ساری مداری رہتا ہے، نہیں تو دودھ خراب. دودھ کو پاک لے کے کوئی فائدہ ہی نہیں رہتا. پہلے اپنے آپ کو سدھارو، اپنے عقل کی بات نکالو، حضور کی سنت کی بات اپناؤ، خدا کی بات اپناؤ. یہ دن تمہارے لیے صرف سننا اور چھوڑنے کا دن نہیں رہنا. اگر ویسا ہے کوئی فائدہ نہیں. تم میلاد منانا بھی بیکار ہے. اگر تم میلاد حق کے لیے منا رہے تو آج اسے سدھرنے کا نیت بھی کرو. ہر ایک برائی رہتی ہے، اس برائی کو دور کرنا. انسان کی کا نام ترقی کرنے والا، بھولنے والا. اللہ یہی چاہتا ہے کہ میں جس کو پیدا کیا وہ سدھر جانا اور وہ میرے طرف آنا. اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے جن اور ان کو اس لیے پیدا کیا کہ میرے عبادت کرے، مجھ کو جانے. اب اللہ کو جاننا ہمارے لیے، ہم اس کے لیے پیدا ہوئے. ارے معمول کے چپل ہے، کئی واسطے ہے، مجھے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے پیر میں پہننے کے واسطے ہے، پیر میں پہننے کے واسطے ہے. اینک ہے، کئی کے واسطے، آنکھ میں لگانے کے واسطے. آنکھ کے پاور کم ہے، زیادہ دکھانے کے واسطے. ٹوپی کے واسطے ہے، سر کو چھپانے کے لیے، نماز کے وقت اور سب وقت پہننے کے لیے. کپڑے ہیں، شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے. انگوٹی ہے، ہاتھ میں پہننے کے لیے. سب چیز ایک مقصد رکھتا ہے. تو انسان کے لیے تو کے لیے زندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ کیوں زندہ ہے؟ کھانے کے واسطے، پینے کے واسطے، ضرورت کو جانے کے واسطے، سونے کے واسطے، کمانے کے واسطے، پیٹ بڑھانے کے واسطے. اللہ اس لیے ہم کو پیدا کیا. کیا زندگی میں ایک ماں باپ دے کے، ماں دے کے، باپ دے کے، دودھ پلا کے، سب چیز کر کے آج تک اللہ زندہ رکھا، سانس دے رہا ہے. کون دیتا سر؟ اسی طرح نام ہے، مردے کو نام ہے نا، لیکن وہ سانس نہیں دیتا. آنکھ ہے نا، کئیوں کا آنکھ ہے لیکن اندھے دیکھ نہیں سکتے. کئیوں کا ہاتھ ہے، اٹھا نہیں سکتے. زبان ہے، بات کر نہیں سکتے. کان ہے، سن نہیں سکتے. گونگے ہیں، بہرے ہیں. پھر یہ کام میں ہم کیسے سنتے ہیں، ہم کیسے دیکھتے ہیں، ہم کیسے بات کرتے ہیں؟ یہ پروردگار عالم کا فضل ہے. یہ زبان بات نہیں کر رہا، یہ آنکھ نہیں دے سکتا. اللہ چاہتا یہ آنکھ دیکھتا ہے. اللہ کی قوت اس پہ آنا جب نہیں دیکھ سکتے. اللہ کی قوت کے بنا ہم دیکھ نہیں سکتے. اپنے انگلی ہٹا نہیں سکتے، حرکت نہیں کر سکتے. تو اللہ کی قوت، اللہ کی ارادہ، علم، حیات،
سماعت، بصارت، کلام، سب کچھ ہم میں ہونا، جب یہ ہمیں انسان رہتے، یہ سب کچھ اللہ دے کے کیوں کیا مقصد بنایا؟ کیا روز 3 وقت کھانے کے بعد سونے کے بعد سے اللہ پیدا کیا؟ 3 وقت کھا لو، خوشی رہ لو، منتھلی انکم لے لو، سیلری لے لو، کپڑے اچھے پہن لو، اس واسطے اللہ پیدا کیا؟ اللہ پیدا کر کے پیدا کرنے کا مقصد بتا رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جن اور انس کو انسان کے لیے پیدا فرمایا کہ ہمارے عبادت کرے، ہمارے پوجا کرے، ہمارے عبادت ہمارے یاد میں رہے، ہمارے ذکر کرے، ہمارے نماز پڑھے، ہمارے روزے رکھے، سب ہر لمحہ ہمارے یاد میں رہے۔ یہی اللہ کا مقصد ہے، یہی اللہ کا مقصد ہے۔ تم ایک نوکر کو رکھتے، اللہ کی مثال کیوں؟ تمہارے کمپنی میں نوکر کو رکھتے ہیں، کئی واسطے رکھتے ہیں، تمہارے کمپنی کو جادو مارنے کے واسطے۔ اگر وہ روز آیا کمپنی کو اور ایک کونے میں بیٹھ کے سو گیا تو کیا تم چھوڑ دیتے؟ لیکن تیرے کو میں کس نے یہاں بلایا، کس کام کے لیے میں بھجایا، کس کام کے لیے میں بٹھایا، کس کام کے لیے میں تنخواہ دے رہا ہوں، اس کام کو بھول گیا اور اس کو مار کے بھگا دیتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے ہم کو ساتھ دے رہا ہے، تنخواہ کیا تنخواہ، آنکھ کی بینائی دے رہا ہے، زبان میں بات کرنے کی صلاحیت دے رہا ہے، ہاتھ کو اٹھا لے گا، ارے مجھے بھی یہی ہاتھ رہتا ہے، لیکن ہم میں اس میں کیا فرق ہے، ہم اٹھا رہے بٹھا رہے۔ اللہ اس میں قوت دے رہا ہے، بات کرنے کی زندگی کی حیات دے رہا ہے، سب دے کے کہتا ہے میری عبادت تو کر کم سے کم، لیکن ہم اس کو بھول گئے۔ کیا اللہ ہم کو مان دیا؟ ارے اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے چھوڑ کے جاتا ہے۔ ارے کبھی میرے بندہ میرے طرف پلٹتا، ارے آج نہیں تو کل میرے بندہ میرے طرف پلٹتا ہے، آج میں توڑ دوں کل صبح اس کے فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، ارے آپ توڑ دوں ظہر کو نماز کو جاتا ہے، ارے آپ توڑ دوں عصر کو نماز کو جاتا ہے۔ تو ہر وقت اللہ توڑتے جاتا ہے، اللہ غفور کو بتاتے جاتا ہے، لیکن ہم آج تک جتنے نمازیں ہیں سب نمازیں قضا ہی پڑھے۔ ہم نے کیا احسان سے پروردگار نے الجزاء احسان نکل احسان، یہی بدلے کا بدلہ ہے کیا پروردگار پوچھتا ہے؟ تو سدھار لو، سدھر جاؤ۔ یہی نبی کے لیے، نبی کے پروردگار کے لیے ہمارے لیے کچھ ہونا ہے تو اپنے آپ کو سدھار کے نبی کے اور اللہ کے بن جانا ہے۔ آج کے عنوان میلاد النبی، تو یہ پہلے میں ایک آیت قرآن پاک کی تلاوت کیا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس بلا شبہ ایک نور آیا، ہم نے نور کو بھیجا ہے، ہم نے ایک کتاب کو بھیجا ہے۔ تو دنیا میں کون سے چیز تمہارے پاس ہے؟ اب میں اس طرح بتایا تھا، ایک تو قرآن ہے ہمارے ہاتھ میں، اور کیا ہے؟ نہ تو فرشتہ ہے، نہ تو خدا ہے، نہ تو قیامت ہے، نہ تو نیک و شر اٹھانے کا ایک طریقہ ہے، یہ تو رسول کا دامن ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میں ایک نور کو بتایا ہے، کتاب کو بتایا۔ اب کتاب تو اللہ کے ہدیہ قرآن کو کتاب ہے، اب نور کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نور کہا۔ پیچھے چلنے والے بیٹھ جاؤ۔ اللہ سب چیز ہمارے پاس نہیں ہے، دو ہے، ایک نور ہے، ایک نور مصطفیٰ ہے، اور ایک کتاب کریم ہے، قرآن ہے۔ اب آج کے دور میں کہتے ہیں میلاد منانا نہیں، میلاد منانا کفر ہے، میلاد منانا شرک ہے، میلاد منانا بدعت ہے، میلاد ان کا نام نہیں۔ یہ لوگ نئے طریقہ بنا رہے ہیں، یہ لوگ نئے طریقہ گلیوں کو سجاتے ہیں، گلیوں پہ لائٹا لگا کے، اسٹیج لگا کے، کسی کو پکارنے کے لیے بٹھا کے کرتے نا، ایسی
کسی کو بٹھا کے سنتے ہیں. کیوں یہ کیا یہ رسول کی علامت ہے؟ کیا یہ مولود ہے؟ یہ میلاد ہے؟ یہ چیز کیسے ہو سکتے؟ یہ لوگ نئے ان کی مرضی کے لیے رات میں جگ کے بیان سنتے بس میلاد ہو گیا. یہی کہتے ہیں آج کے منافق آج کے یعنی ایمان جس پہ لانا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ایمان نہ لانے کا یہ نتیجہ ہے. اب سنو، تمہارے گھر میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مرتے ہیں نا، تو کسی نے ہمارے گھر میں کوئی مر گئے تو روتا کون؟ دوسرے گھر والا روتا یا تیسرے گھر والا روتا یا چوتھے گھر والا روتا؟ روتے کون؟ ہمارے گھر والے. کیوں؟ مرنے والے سے تعلق ہے اس کا، اسی لیے ہوتا. اب تمہارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا تو خوشی ہوتے کون؟ دوسرے گھر والا خوشی ہوتا ہے. بتا، وہ دوسرے والا خوشی ہوتا نہیں، تیسرے گھر والا خوشی ہوتا. وہ میٹھا کھلاتا، وہ اپنے گھر میں بریانی پکاتا یا کوئی دھوم مچاتا یا فون کر کے بچہ پیدا ہو رہا ہے کہتا، کچھ بھی نہیں سنتا، خالی بچہ ہو گیا. لیکن وہ خوشی کون مناتا؟ بچہ جس کے گھر میں پیدا ہوا وہ لوگ خوشی مناتے. اب میلاد کے دن وہی ہے، جس طرح بچے کے تعلق اس گھر والے سے وہ خوشی مناتے. اب میلاد کے تعلق مصطفیٰ سے ہمارے ہیں، اسی لیے ہم میلاد مناتے. اور جو لوگ میلاد نہ مناتے یہ سوچتے نا مصطفیٰ کے تعلق ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا، مصطفیٰ کی نسبت ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا. میلاد منانا مصطفیٰ کے تعلق کی علامت ہے. بچہ جس کے گھر میں پیدا ہوا وہی خوشی مناتا. اسی طرح مصطفیٰ سے جس کی نسبت ہے، تعلق ہے، وہی میلاد مناتا. داڑھی کیوں رکھتے؟ یہ ایک بال ہے. ارے میرے مصطفیٰ نے رکھے، اللہ فرما دیا اپنی داڑھی رکھو. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پر نماز کے حکم ہوا. پروردگار نے فرمایا کہ لوگوں نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو. وہ تو 50 وقت کے بعد وقت آیا، واقعی السلام کا اعلان ہوا. پورے پریشان کیسے نماز پڑھے؟ کون سے پہاڑ پر چڑھنا، کیسے جھکنا، کیا کرنا، ان سے پتھروں کو اٹھانا، کیسے نماز پڑھے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضری لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کرے یا رسول اللہ ہم نماز کیسے پڑھے؟ تو مصطفیٰ کائنات میرے مصطفیٰ نے یہ فرمائے، ارے تمہیں کیا غم ہے، ارے کیا پریشانی ہے جب تمہارے سامنے میں ہوں؟ ارے میں جس طرح جھکتا ہوں اسی طرح جھک جاؤ تمہاری نماز ہو جاتی. سبحان اللہ. میں جس طرح اٹھتا ہوں اسی طرح اٹھو تمہاری نماز ہو جاتی. میں جس طرح اپنے سروں کو پھراتا ہوں اس طرح پھراؤ تمہاری نماز ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ادائے مصطفیٰ نماز قرار دیا پروردگار نے. صلو کما رأیتمونی، میں جس طرح پڑھتا ہوں اسی طرح پڑھو. تم اللہ کی عبادت میں ہو جاتے اور اللہ کے قبول کر دیتا ہے. اللہ نے فرمایا تکبیر مانو، رکوع میں جاؤ، سجود میں جاؤ. یہ اللہ قرآن میں کوئی نہیں کرا، طریقہ تو نہیں بتایا. بتایا کون؟ مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کے 300 روزے رکھنے کا کون بتایا؟ قرآن میں ہے تو بتا دو. سبحان اللہ. قرآن میں ہے تو بتا دو، کوئی عالم کو بلا کے بتا دو. رمضان کے بعد 30 روزے کے بعد عید مناتے ہیں نا، وہ عید کی ثبوت قرآن سے بتا دو. ابھی میرے چھوٹی اتار کے رکھے چلے جاتا ہوں، ثبوت بتاؤ قرآن سے. کس سے ثبوت دیتے؟ حدیث سے ثبوت دیتے ہیں. اور اس حدیث صاحب حدیث کو چھوڑ دیتے اور اس حدیث کو لے لیتے، کہنے والے کو چھوڑ دیتے، جو کہے اس کو پکڑ لیتے. پھر کہنے والے سے کہنے جو کہا اس کو پکڑ کے کیا فائدہ؟ حدیث پہ چلنے والے. ارے صاحب حدیث کو چھوڑ دیے. رمضان کے 30 روزے کے بعد عید منانا نہیں، مصطفیٰ نے بتایا.
ارے سب کچھ چھوڑ دو، اللہ کون سکھائے؟ لیکن مصطفیٰ نے سکھائے، اس مصطفیٰ کو احسان کرنا، بدلا مصطفیٰ نے فرمائے میرے لیے کوئی، میں اللہ سکھایا نا، مجھ کو پوجا مت کرو، خوشی مجھ کو تعریف مت کرو، تو حدیث ہے، یعنی مجھ کو اونچے جگہ پہ اٹھا دو نہ کو، میرے وصال ہونے کے بعد مجھ کو کہیں خدا سے ہٹائیں گے، اس لیے مجھ کو تعریف ہی نہ کرو، تعریف ہی مت کرو، یہ حدیث ہے، یہ حدیث کو رکھیے آج کے لوگ، مصطفیٰ خود فرمائے میری تعریف مت کرو، مصطفیٰ خود فرمائے میری تعریف مت کرو، میری یاد مت کرو، اللہ کی یاد کرو، اللہ کی یاد کرو، میرے بارے میں بات ہی مت کرو، اللہ کو اب اللہ تم کو معلوم ہونا تھا، اللہ معلوم ہو گیا، اب تم سے اور اللہ کے تعلق ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ تو نہیں فرمائے، یہ تو نہیں فرمائے، خیر اگر تم کلمہ بھی پڑھتے تو مصطفیٰ گزر گئے نا تمہارے زبان سے، جو لوگ ویسے کہتے وہ لوگ سے زبان سے، مصطفیٰ گزر گئے، مصطفیٰ نعوذ باللہ انتقال ہو گئے، مصطفیٰ نعوذ باللہ وصال ہو گئے، یعنی اللہ ہم کو معاف کرے، لیکن مصطفیٰ زندے ہیں، پردے فرما دیے، خیر مصطفیٰ انتقال ہو گئے تو کلمہ پڑھو، کیا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب 1400 سال پہلے آئے اور گزر گئے نا، اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی بولو، بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ارے تھے وہ 1400 سال پہلے، ایک صدی کے پہلے تھے نا، ارے اللہ تمہارے منہ سے اس کی دلیل نکالتا ہے، اللہ کے رسول ہے، ارے اللہ کے رسول ہے تو کہاں ہے؟ بتاؤ اللہ، اب ایمان لانا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جھوٹ ہو جاتی نا، مصطفیٰ تھے بولنا، کلمہ کو بدلا دو، مصطفیٰ تھے بولو، ہیں کیوں بولتے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھے، یہ ایک ملا دو، ہیں کیوں بولتے؟ اللہ کے رسول ہیں بولنے کے باوجود پھر یہ کہتا ہے رسول اللہ مر گئے، نعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ معبود ہے اور رسول اللہ رسول ہے، یہ ماننے والا مومن ہے، آخری قیامت تک رسول ہے تو پھر مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ کے سوا کوئی رسول پیدا ہونے والا نہیں، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبیین فرما دیا، تم نبوت کے تیر ہے، تم پر تیر مار کے نبوت کے، اب تمہارے بعد کسی کے لیے نبوت کا دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور بس اللہ نے میرے مصطفیٰ کو ایک کتاب پہ لایا، اب غلطی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، مطلب آدمی کیا مولود نہ پڑھانا، مولود مت پڑھو، یہ کہنے والی نہیں ہے، یہ جو چیز جو ہے مصطفیٰ انتقال ہو گئے اس کی دلیل، اگر کوئی کہا اب کیوں ان کے گانے گاتے ہیں، اب کیوں ان کے چرچے لگاتے ہیں، اب کیوں ان کی بات کرتے ہیں، تو کہنا ہے تو کلمہ پڑھ، دلیل ان کے منہ سے آ جاتا ہے، مصطفیٰ ہے تو ان کے گانا گانا پڑتا، ان کے گیت گانا پڑتا، ان کے بارے میں پڑھنا پڑتا، ان کی تعریف کرنا پڑتا، ان کے نام سنانا پڑتا، پھر اگر تیرے زبان میں مصطفیٰ نہیں تو میں چیز چھوڑ دیتا ہوں، تو اس کے معنی بول، اگر ہے بولا تو میں کرتا ہوں، نہیں بولا تو چھوڑ دیتا ہوں، مصطفیٰ کے کیا اب مولود کیوں کرتے ہیں، اب اس حاجے کے گلیوں پہ رسول اللہ کے گانے گاتے ہیں، جو لوگ عربی میں شرک کرتے ہیں، عربی کی زبان میں ان کو جیسا ہے عربی معلوم ہوا وہ عربی میں مصطفیٰ کے بارے میں لکھ لیتے اور پڑھنا شروع کرتے اور ایک گانا کے انداز میں یہ جانیے تو ہے انداز میں پڑھتے، یہ پڑھنا کون پڑھا، کس نے پڑھے، کون پڑھے، یہ پوچھنے والے ہیں نا، تو اس کے جواب کیا ہے، کیوں آج لوگ پڑھتے ہیں،
ہمارے سامنے پوچھے تو پریشان کیا کرتے ہیں، مصطفیٰ کے تعلق سے تعریف کرتے، ان کے بارے میں خوش انداز میں بیانی کرتے. تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ گواہ لے لو. اگر ہونا ہے کسی کو گواہ نیچے لینا ہے تو بیان ہونے کے بعد میں نیچے دیتا ہوں. ہر حدیث دیتا ہوں مصطفیٰ کے مدد کون کون کیسے کیسے کرے، کون کون. ارے مصطفیٰ کی تعریف نہیں، مصطفیٰ کی عالم نہیں، مصطفیٰ سے جو چیز نکلتی ہے اس چیز سے بھی عالم کرے. صحابہ کرام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے لحاظ سے ذرا آتا ہے، یعنی ایک شخص آج کے زمانے میں شخص نہیں سمجھتے مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے وہ ایک آدمی آیا، یہ کیا ہے، یہ آدمی سے کیا ہے ویسا جو سب لوگ انہیں کے گانے گاتے ہیں، سب لوگ انہیں کی گونج کرتے ہیں، سب لوگ ان کے بارے میں یہ جو کہے وہ مان لیتے، یہ کہے اللہ ایک ہے تو مان لیے. ویسے ان پہ کیا ہے، دیکھنے کے لیے آدمی آیا تو آیا دیکھا مصطفیٰ وضو کر رہے تھے، وضو فرما رہے تھے. صحابہ کے بعد ارد گرد تھے، یعنی آس پاس سراؤنڈنگ تھے، سب گھیرے ہوئے تھے. مصطفیٰ میں وضو کر رہے ہیں. صحیح حدیث سے ثابت ہے. ارے اہل سنت کے علماء جو منہ کو آیا وہ نہیں کہتے، ارے میرے مصطفیٰ کو ثابت جو حدیث ہے دلیل کے ساتھ کہتے. مصطفیٰ کی مدد کی بات نہیں، مصطفیٰ کے جسم سے جو چیز لگا اس کی اہمیت بتا رہا ہے. مصطفیٰ وضو فرما رہے تھے. میرے مصطفیٰ کائنات دیکھے وضو فرما رہے جس پانی کے، اس پانی نیچے گرنے سے پہلے دوسرے صحابی اس پانی کو پکڑنے کے. ارے اس صحابی کے ہاتھ میں سے نیچے گرنے سے پہلے تیسرے صحابی پکڑ لیے، اسی طرح اس صحابی کے ہاتھ میں سے نیچے گرنے سے اور ایک صحابی. اس طرح صحابیوں میں جھگڑا ہو گیا. اس صحابی کے اگر ہاتھ میں پانی نہیں آیا دوسرے صحابی کے ہاتھ میں جو اس پانی کو مر لیتے ہیں، اپنے چہرے پہ لگا لیتے، اپنے آنکھوں میں، اپنے بدنوں میں، اپنے جسم میں لگا لیتے. ارے چھو لگا کے تو شرک ہے. ارے فتوا دو آج کے مفتیوں، فتوا دو یہ کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے. بس اللہ اور ایک کو سجدہ کرنا ہے، عبادت کرنا ہے تو یہ مصطفیٰ وضو کرتے ہوتے کیوں، گر پڑتے ہیں، کہتے مرتے کیوں. ارے ان کو معلوم ہوا مصطفیٰ کون ہے، وہ مصطفیٰ کی حقیقت کو پہچانے اسی لیے وہ عمل کرتے. مصطفیٰ کو پہچانے، مصطفیٰ کو دیکھے. حقیقت میں مصطفیٰ کو اگر کہنا تو روز کہنا ہے، رات تمام بیٹھے ارے اپنے زندگیوں کو گزار دیے کہیں لیکن سیرت نبی کو مکمل نہیں کیے. آج تک بھی سیرت نبی کو نئے نئے انداز سے لکھتے ہیں لیکن ختم نہیں ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر ایک لکھتا ہے قیامت تک، آخری پیدا ہونے والے تک نبی کے گانا گاتا ہے کہ محمد رسول اللہ. محمد کو کوئی گالی تو نہیں دیتا، محمد کی گالی کلمے میں بڑھتا ارے وہ تو اللہ کے رسول ہے. اب مصطفیٰ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اب مصطفیٰ ہم دیکھتے ہیں یا دوسرے ہیں. اب مصطفیٰ کے بارے میں کہنے کے مصطفیٰ کی جو چیز استعمال کیا ہے مصطفیٰ کے وہ چیز کے بارے میں میں کہنا چاہ رہا ہوں لیکن تقریر ہے اس لیے مصطفیٰ جو چیزوں کی استعمال کرے ہیں ان چیزوں کی بیان کرتا ہوں. اب ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن حضور کے طلبت مبارک یعنی حضور کے آج تو لنگی کہتے ہیں نا ویسے حضور جس طلبت مبارک کو پہنتے تھے اس طلبت مبارک کو اپنے سر میں ہو رہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی کے اہلیہ تھے، جو نبی کے بیوی تھے، جو ازواج نبی تھے، جیسا اس طیبہ مبارک کو اپنے سر پہ اوڑھ لیے
اس کو بارش میں پڑائی، بارش اور کے بارش ایسے ویسے نہیں، ایک دم کڑک. تو مصطفیٰ چل کے آ رہے ہیں. تو لیکن بارش میں اگر کوئی چلتا ہے تو دیر سے چلتا ہے، تو مصطفیٰ اطمینان سے ایک دم ہلو چل کے آئے. تو عائشہ صدیقہ گھر میں سے دیکھتی ہے، ارے مصطفیٰ بارش میں ہلو ہلو چل کے آتے، اطمینان سے چلتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو یہ دیکھتے ہیں جیسا حضور اپنے گھر مبارک میں داخل ہوئے تو حضور کے کپڑے پہ ایک قطرہ پانی نہیں، حضور کے کپڑے مبارک میں ایک قطرہ پانی نہیں. تو عائشہ صدیقہ اس کے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قربان اتنے بارش میں آپ چل کے آ رہے لیکن آپ کے کپڑے پہ ایک قطرہ پانی نہیں، یہ کیسا ہے؟ یہ معاملہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. تو مصطفیٰ نے فرمایا یہ عائشہ جی جیسا میرے صاحبان مبارک کو اپنے سر پہ ہو رہی ہے، تجھے غیروں میں گھل گئے، اللہ کی رحمت جو برس رہی ہے اللہ دکھا دیا تجھے میرے صاحبان مبارک کے وسیلے سے. آج کے لونگی کو تمہارے سروں میں بول لو، اگر تم کو اللہ کی رحمت نظر آئی مان لیتا ہوں مصطفیٰ ہم دیکھتے تھے، مان لیتا ہوں مصطفیٰ ہم دیکھتے تھے. بھاری سے بھاری کپڑے بول لو، ارے نئے شو روم سے نکال کے بول لو، رحمت جی نظر آئی تو بولو مان لیتا ہوں مصطفیٰ ہم دیکھتے تھے. استغفر اللہ. مصطفیٰ تو بشر نہیں بلکہ نور تھے، بشریت میں تھے، بشریت کے انکار نہیں، بشریت میں ہی نور تھا. مطلب بھائی نے کیا مصطفیٰ دنیا میں آئے، جیسے آئے چھوٹے بچے نے آپ کی ولادت کے وقت حضرت مریم بھی اپنے گھر آئی جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تھی. حضرت کئی حوریں جس کو حور کہتے ہیں وہ بھی آ گئے. اللہ اللہ سب کچھ ایک جگہ کر کے ایک نظر محمد رسول اللہ کی ولادت کو رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب جیسے ولادت ہوگی اب مکے کے یہ معاملہ تھا، اب پیدا ہوا جو بچہ اس کو کچھ نہیں پالتے، دوسرے شہر والوں کو پالنے کے لیے بلا دیتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد لاؤ. اب جیسا حضور کو لانے کے لیے، لینے کے لیے، پانے کے لیے، چاہنے کے لیے مکے کے بچوں کو چھوٹے معصوم بچوں کو لینے کے لیے آ رہے ہیں عورتیں، ان کے پاس ایک دم بہت چھوٹی کیا کہتے ہیں اس کو گدا، وہ ضعیف ہے، وہ بہت ضعیف ہے. بولتا ہوں بتایا ہوں خیر جو بھی ہے وہ بہت ضعیف تھی، اس کے پھسلیوں کی ہڈی نظر آئی، اتنی کمزوری پر حلیمہ سعدیہ بیٹھ کے آئی. تو ساتھ ہی ساتھ ان کے سہیلی بھی تھے، جیسے آئی تو ان کے سہیلیاں یعنی ان کے دوست جو تھے سہیلی سامنے چلنے لگے، ان کے جو جنگل تھا ایک دم کمزور ہلو چل کے گیا. تو ساتھیاں سہیلیاں کہنے لگے یہ حلیمہ ہم جاتے ہیں تو ہلو چل گیا، یعنی اتنی کمزور یہ لوگ بولنے سے آخری میں بول کے ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، تھک کے بول دیے. تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آخری میں ہلو اطمینان سے ان کے جنگل لے کے آئے. تو جیسے آئے ہر عورت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت مبارک کو دیکھے، لیکن یہ تو ان کے جو باپ نہیں ہے، بابا نہیں ہے مصطفیٰ کے، اب بابا ہے تو بابا سے کچھ حاصل کر سکتے. اب ان کے دادا ہے
دادا سے کیا لے سکتے؟ بابا سے اتنے نہیں لے سکتا، اتنے لے سکتے جتنے نہ دادا سے نہیں لے سکتے۔ بابا سے بات کر سکتے، دادا سے تو اتنے بات نہیں کر سکتے۔ بابا کو بیٹے سے دوست پیار ہوتا ہے، دادا کو کم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اب یہ بچے کو یہ تو پیسہ بھی تھوڑا کم ملتا، یہ سمجھ کر کہیں عورتیں چھوڑ کے چلے گئے، بچے نصیب تھے وہ۔ آپ نے ادھر ادھر کچھ آپ نے ہر ایک بچے لے لیے، اب حلیمہ کو بچہ نہیں ملا، اب وہ گھر کو سمجھ آئی، جیسے تشریف لائی یہ چیز، یعنی جس کو باپ ہی نہیں ویسے بچے کو لینا چاہتا ہوں میں، اب کیا کروں؟ آخری میں یہی بچہ باقی ہے، جانے کو یہ بچے کو لے لیں گے، جا کے لے لیتی ہے۔ لینے کے بعد یہ جو سہیلیاں تھے، یہ لینے سے پہلے یہ سہیلیاں مکے کو چھوڑ کے ان کے گھروں کو جانے لگ جاتی، تو یہ اپنے بچے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لینے کا شرط حاصل حلیمہ السعدیہ کو ہو جاتی ہے۔ تو حلیمہ السعدیہ جس طرح لے لی، جانور پہ بیٹھ گئی تو جانور براق بننے لگا، جانور اتنی تیز، ارے وہ سہیلیاں پیچھے ہو گئے، حلیمہ السعدیہ گاؤں میں پہنچ گئی۔ سالیاں پوچھنے کا حلیمہ کیا جادو تو نہیں کی؟ ارے آتے وقت کمزور جانور لے کے آئی، جاتے وقت کیا لے کے جاتی ہے تو؟ ارے کس کو مٹائی؟ کون سے جادو کی تو؟ کون سے جادو تو نہیں کی؟ ارے اتنی تیز جانے لگی تو فرمانے لگی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تو کیا، یہ بچہ کو ہاتھ میں لیا، بس پروردگار نے میرے جانور کو قوت دے دیا۔ ارے اسی طرح آخری میں آتی ہے حلیمہ اور پہلے جاتی ہے حلیمہ، سب امت میں آخری میں امت محمد ہی آتے ہیں، جنت میں پہلے جاتے ہیں، مصطفیٰ کو لینے سے۔ ارے رسالت، ارے غوثیہ یا غوث، آخری میں آتے ہیں، پہلے جاتے ہیں جنت کو۔ دنیا میں تو آخری میں ہی آئے نا، آدم سے لے گئے، ابراہیم سے لے گئے، اسماعیل، سب نبی سے لے گئے، یہ تو آخری نبی ہے، ہم تو آخری میں آئے، اب جنت میں آخری میں جانا ہے نا۔ ارے مصطفیٰ جب بیٹھے تو گدھا یا اونٹ کمزور براق بننے لگا، ارے امت مسلمہ پہلے، ارے حضور ہاتھ پکڑ کے اپنے امت کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ محترم حاضرین، مصطفیٰ سے مدد مانگنا بھی کفر ہے، مصطفیٰ سے مدد مانگنا بھی شرک ہے، بدعت ہے، یہ کہنے والے ہیں۔ نبیوں سے مدد ہی مت مانگو، نبیوں سے مدد ہی نہ ماننا، اگر مدد مانگنا ہے یعنی یہ حدیث بتا دو، تمہارے چپل کے اگر ایک ٹوٹ ہو، چپل بھی ٹوٹ گیا تو اللہ سے مانگو، یہ حق ہے، مانگنا ہے۔ تمہارے کو ایک نمک کا کنکر بھی ہونا ہے وہ اللہ سے مانگو۔ صحیح حدیث ہے، حدیث کے انکار کرنے والے نہیں ہم، لیکن نبیوں سے بھی مدد مانگنا جائز ہے۔ جیسے تم حدیث سے بتاتے نبیوں سے صرف اللہ سے مانگنا ہے، اسی طرح حدیث سے بتاتے نبیوں سے مانگنا جائز ہے۔ بخاری کی حدیث 751 نمبر، جلد باب کلام رب، اس میں حدیث آتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم القيامة ما الناس بعضهم على بعض، جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک نفسی کا عالم میں ہوگا، ماں باپ کو چھوڑ دیں گا، گھر باہر عیال دکان مکان سب چلے جاؤ، اپنے نفسی کو نہیں دیکھنا، اب اچھا کرا ہوں تو میں جنت کو، برا کرا ہوں تو میں جہنم کو، دوسروں کو نہیں لے جا سکتا ہوں۔ تو ہر ایک اپنے اپنے نفسی کے جو عالم میں رہتا ہے، تو کوئی مل جاتے ہیں کیا مدد کرنے کو؟ یہ حدیث کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ان سے نہیں، یا کوئی بابا کے، یا کوئی سرکار کے، یا کوئی غوث کے، یا کوئی خواجہ کے بات نہیں، سرکار کے ہی خود بات، حدیث کے بعد
اہل سنت کے بڑے بڑوں کے بات نہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات حدیث ہے۔ ہر ایک نفسی کے عالم میں جب پھرتے ہیں تو ڈھونڈتے ہیں کہیں کوئی مدد کرنے والا مل جاتے ہیں کیا، کہیں کوئی مدد کرنے والے مل جاتے ہیں کیا؟ فیقول آدم کے بعد آتے ہیں، آدم کے بعد آتے ہیں، کیوں؟ وہ سب کے بابا ہے نا، اس لیے آدم علیہ السلام کے بعد جاتے ہیں۔ فیقول یہ حدیث ہے، یہ عجیب ہے، اس کے انکار کرنے والا کچھ اور بن جاتا ہے، اس کے انکار کر ہی نہیں سکتا، دلیل ہے، صحیح حدیث ہے۔ کیسے؟ اس قیامت میں رب پروردگار جب اپنے قہاریت یعنی کسی کو معاف نہیں کرتا، حساب کتاب میں ایک کنکر برابر لٹ پٹ نہیں کرتا، جو ہے وہ ہے، ویسے جو حساب کرنے والے کے سامنے یعنی یہ قیامت میں رب نے سامنے آتا، پورے بندے سامنے رہتے، رب کو دیکھتے، رب کے جلالیت کو، رب کے غصے کو جب سامنا کرتے تو رب سے مانگ رہا ہونا حدیث میں جیسے وہ لوگ کہتے ہیں رب سے مانگنا ہے، کنکر نمک کا کنکر بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، تو اس دن بھی اللہ سے مانگنا تھا، یہ پروردگارہ معاف فرما رہا ہے، یہ پروردگارہ اب وہ درگزر فرما، ہمیں معاف فرما، مغفرت عنایت فرما، یہی کہنا تھا نا، یہی کہنا تھا، یہی حق ہے۔ لیکن اس یوم القیام میں محشر کے میدان میں جب اللہ غصے کے داعی ہوتا ہے تو لوگ جا کے آدم کے پاس جاتے ہیں، یہ لوگ بیوقوف ہیں، یہ لوگ آدم کی حدیث ہے، میرا کہنا نہیں، کسی اور کا نہیں، خدا کے مصطفیٰ کے کلام ہے۔ فیقول فتردون آدم فیقول اللہ کے پاس ہمارے شفاعت کرو۔ ارے لوگ تو معصوم ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے لوگ کو کیا معلوم اس دور میں اب کیا کرنا ہے، کیا معلوم، اب دوسرے اب کیا کرنے والے ہیں کیا معلوم، ہمیں اس میں غریب تو نہیں جیسے رسول اللہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، پریشانی میں رہتا۔ اب اللہ کے بعد شفاعت کرو بول کے کسی کو نہیں معلوم، شفاعت کرنے کا بات بھی نہیں معلوم، آدم کے پاس جا کے ہمارے لیے مدد کرو مانگتے۔ اگر وہ قیامت میں جائز ہے، اللہ کے سامنے جائز ہے، تو کیا یہ دنیا میں جائز نہیں؟ حدیث ہے اگر وہاں پر جائز ہے تو اس کے پریکٹیکل یہ دنیا میں کرنا ضروری ہے۔ اور وہ بھی کیسے کہتے، اور اس کے بعد وہ کیا کہتے، لست لہا، میں تو لائق نہیں ہوں مدد کرنے کا، آدم کا کلام ہے، آدم علیہ السلام کہتے لست لہا ولکن علیکم ابراہیم فإنہ خلیل الرحمن، بس میں تو اس کے لائق نہیں ہوں، لیکن تم ابراہیم کے پاس جاؤ علیہ السلام، وہ تو اللہ کے خلیل ہے، دوست ہے۔ ابراہیم فیقول لست لہا، جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے، لست لہا وعلیکم بموسیٰ فإنہ کلیم اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے میں اس کے لائق نہیں ہوں، اللہ کے بعد شفاعت کرنے کا، مدد کرنے کا، تمہارے مدد کرنے والا میں نہیں ہوں، تم موسیٰ کے پاس جاؤ۔ یہ حدیث کے ہے جس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا، اگر اس کی مجال ہے تو کر کے بتاؤ۔ یہ روئے زمین میں کوئی اس بات کے ترک نہیں کر سکتا، کوئی اس بات کی انکار نہیں کر سکتا، یہ حدیث ہے۔ فتقون یعنی لست لہا ولکن علیکم بموسیٰ فإنہ کلیم اللہ، میں مدد نہیں کر سکتا ہوں، میں اس کے لائق نہیں ہوں، لیکن موسیٰ ہے، لیکن وہ کلیم اللہ ہے، اللہ سے بات کرنے والے ہیں، ان کے پاس جاؤ۔